بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سورہ 16 کی 43 آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں تو اہل ذکر سے جا کے پوچھو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اہل ذکر کون ہے۔ اہل عربی کا مطلب ہے والے، ذکر مطلب ذکر والے۔ اب ذکر کا مطلب ہے نصیحت والے۔ ذکر کا جو میننگ قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے نصیحت۔ تو اہل ذکر سے پوچھو مطلب جن جن کے پاس نصیحت ہے ان سے پوچھو۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ہمیں کیسے معلوم پڑے کہ کون ہے اہل ذکر، ذکر والے کون ہیں؟ تو اس پہ بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا، جو میرا مقصد ہے آپ تک بات کو پہنچاؤں، بڑے سادہ لفظوں میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک دوسری آیت میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ پوچھ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، مطلب یہ وہ ہیں جن کے پاس قرآن ہے، قرآن ان کو ملا، مطلب ذکر ان کو ملا، نصیحت ان کو ملی، پھر انہوں نے اس طریقے سے نہیں کہ ہمارے مسلمانوں، جو ہمارے آج کل کے مسلمان ہیں، ان کے گھروں میں ذکر پڑھا ہے، تقریباً ہر کسی کے پاس گھروں میں یہ کتاب پڑھا ہوا ہے، کلام اللہ پڑھا ہوا ہے، لیکن کیا انہوں نے اس میں سے ذکر حاصل کیا؟ کیا یہ اہل ذکر ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو میسج، قرآن کا میسج ہے، وہ انہوں نے لیا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور نہ خود بھی نہیں سمجھا، اور جنہوں نے سمجھا ہوا ہے، جو اہل ذکر ہے، ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر پا رہے، ان کا بھی ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہیں۔ ان کے پاس جانا، ان کے پاس صحبت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے سوال جواب کرنا نہیں، الٹا ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے، ایسے جا کے مرشد بنائے، ایسے جا کے رہبر بنائے، وہ رہبر جن کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں، وہ بالکل اہل ذکر نہیں، بلکہ وہ شریعت کے تو خلاف ہیں۔ اب آپ یہ جو سو کال مرشد ہیں، ان کو دیکھیں، یہ شریعت کی باتیں نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ شریعت کو چھوڑو، اللہ کے عشق میں غرق ہو جاؤ، اور اس قسم کے ڈھونگ رچا کے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذکر کا مطلب ہے بس اللہ 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 کرتے رہو اور اپنے قلب کو جاری کرو، اور یہی بس دین ہے۔ نہیں، دین ایک پورے سسٹم کا نام ہے، جس میں انڈیویڈل کا زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ انڈیویڈل مل کے، ایک فرد مل کے جب ایک معاشرہ بناتا ہے، اس معاشرے کو چلانے کے لیے بھی دین کے جو پورے سسٹم میں احکامات ہیں، ان پہ چل کے ایک خوبصورت معاشرہ بنے، یہ دین ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صرف ذکر اللہ کر دیا اور ایسے مرشد کے پیچھے چلے گئے، جھوٹے اور ڈھونگی لوگوں کے پیچھے چلے گئے، جن لوگوں نے صرف اور صرف، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑی قیمتوں میں میری آیتیں نہ بیچو، قرآن میں فرمایا ہے تھوڑی قیمتوں میں میری آیتیں نہ بیچو۔ تو اس کا مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام اور اپنے جو باتیں ہیں، اپنی دل کی جو باتیں ہیں، ان کو اللہ کی طرف کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کہتا ہے، اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ بھی کہا ہے اللہ نے کہ یہ لوگ مجھ پہ بہتان ڈالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہی فاسقین ہیں، اور یہی لوگ ساری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں، بلکہ الٹا ایسا ہے ہی نہیں، یہ اہل ذکر نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو جو اہل ذکر ہے، ہمیں اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا۔ اہل ذکر وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں۔
تو ذکر جن کے پاس ذکر ہے، جن کے اندر میں، جن کے روح میں یہ ذکر موجود ہے، یہ نصیحت موجود ہے، قرآن موجود ہے، دین شریعت موجود ہے، اللہ کے احکامات موجود ہیں، حلال اور حرام کا جن کو پتہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے باہر جو کچھ ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو کچھ آپ کے دین میں بتایا گیا ہے وہ سب کے سب چیزیں ضروریات کی زندگی گزارنے کی ایک ایک ضروریات کی چیزیں وہ قرآن میں موجود ہیں، اور وہ ان کو مانتے ہیں اور وہ ان پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کے آس پاس اگر ایسے ہیں تو وہی اہل ذکر ہے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہے اہل ذکر تو آپ خود کوشش کریں کہ اہل ذکر بن جائیں۔ کیسے بنیں گے؟ آپ قرآن پہ عمل کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، عربی سیکھیں، عربی سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کریں، دیکھیں کیا اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اصل اہل ذکر وہی ہے جسے ہم مرشد کہتے ہیں۔ اگر واقع آپ کو ایسا مرشد جو اہل ذکر ہو، اب مرشد کی نشانی کیا آ گئی قرآن میں؟ جو اہل ذکر ہو، جو اہل ذکر کا مطلب جو نصیحت والا ہو، جو یہ ذکر قرآن کو کہا گیا ہے۔ بہت مرتبہ ایسی آیتیں آئی ہیں جس میں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ایسی آیتیں بہت ساری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو یہ مرشد وہی اصل کامل مرشد ہے جو اہل ذکر ہے، جسے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں یہ کلیئر بتایا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اس ساری باتوں کا جو خلاصہ، جو مقصد وہ یہ ہے کہ اگر مرشد کی تلاش ہے آپ کو تو یاد رکھیے گا مرشد وہی ہے جو اہل ذکر ہے۔ ذکر کے علاوہ اگر آپ کو مرشد ملتا ہے تو وہ ڈھونگی مرشد ہے، وہ جھوٹا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے، اور اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ دل خوش ہوتی ہے کہ آپ سے انٹریکشن جب ہوتی ہے، میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور چیزوں کو اور واضح کرنے کا بھی ہمیں ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح مجھے کمنٹ کرتے رہیں، اور جو بھی میں لیکچر بھیجتا ہوں اس پہ آپ اس کو غور سے سنیں اور ان میں سے سوال کیا کریں تاکہ اس کے جوابات میں آپ کو دے سکوں، اور یہ سوال جواب کا سلسلہ ہمارا ہمیشہ قائم و دائم رہے۔